بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم نعمت واپس کر دی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ معلوم ہوا کہ جو نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں وہ واپس بھی مل جاتی ہیں، اور جب وہ واپس ملتی ہیں دل کو بہت سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ آج ہم ایک بات شروع کرنے لگے ہیں آیا صوفیہ کے بارے میں۔ کیا آیا صوفیہ کیا ہے؟ آج سے 500 سال پہلے سلطان محمد الفاتح جو الترک تھے، انہوں نے قسطنطنیہ کو 22 سال کی عمر میں فتح کیا۔ کیا عمر ہے؟ 22 سال۔ 22 سال کی عمر میں، یعنی کہ نوجوانی کی عمر میں انہوں نے فتح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جو لشکر مسلمانوں کا قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اس لشکر میں شامل ہوں گا۔ اب قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے تو بہت سے لشکر شامل گئے ہیں۔ جو قسطنطنیہ فتح ہوا ہے یہ سلطان محمد الفاتح کے دور میں ہوا ہے، جب سلطان محمد الفاتح کی عمر 22 سال تھی۔ اب جب سلطان محمد الفاتح نے یہ قسطنطنیہ فتح کیا تو اس کے بعد جو سمندر تھا اس کے کنارے ایک بادشاہ تھا، اس میں ایک بہت خوبصورت محل تھا جسے آیا صوفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آیا صوفیہ، جس کو انگلش میں HAGIA آیا صوفیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس محل کو بعد میں انہوں نے مسجد بنا دیا گیا۔ جب انہوں نے مسجد بنایا، کسی بندے نے کوئی آواز نہ، وہاں سے کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوئی۔ ہر بندے کو، یعنی کہ کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ کیوں بنا رہے ہیں، انہوں نے محل کو مسجد بنایا، وہاں پر عبادتگاہ بنائی، تو ہر طرف پرسکون ماحول تھا۔ اب سلطان محمد الفاتح نے اس مسجد کو 500 سال پہلے، اس محل کو 500 سال پہلے مسجد بنایا۔ 500 سال وہاں پر نماز ہوتی رہی، اذانیں ہوتی رہی۔ یہ مسجد ترکی کی سب سے قدیم ترین اور سب سے بیوٹیفل مسجد ہے۔ کبھی آپ استنبول جائیں، مسجد کا نظارہ کریں، دل اشک اشک کر اٹھتا ہے۔ تو جب مصطفیٰ کمال آتاترک نے خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کروائے اور خلافت عثمانیہ ختم کر کے اس نے جب ترکی کا یہ صدر وزیر اعظم بنا تو اس نے جو مسجد تھی اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ جو نیلی موسک ہے، بلو موسک آیا صوفیہ، اس کے اوپر پابندی لگا دی اور اس کو مسجد سے میوزیم میں کنورٹ کر دیا گیا، کیونکہ مصطفیٰ کمال آتاترک کے نظریات سیکولرزم اور لبرلزم جیسے تھے۔ اس نے ملک کے اندر اسلام کے بارے میں بہت سارے سختی سے احکامات نافذ کر دیے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر جو اسلامی احکامات پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اب جب اس مسجد کو بند کر کے میوزیم میں تبدیل کیا گیا تو 86 سال بعد، 86 ایئر کے بعد دوبارہ سے ترکی کے کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ اس میوزیم کو دوبارہ مسجد میں تعمیر کر دیا جائے۔ اس میوزیم کو مسجد میں دوبارہ کنورٹ کرانے میں ترکی کے اجتماع صدر رجب طیب اردگان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ طیب اردگان صاحب اس وقت مسلم سوسائٹی کے مسلمان ممالک کے میں سب سے صف اول پہ ہیں۔ ان کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں پر جہاں بھی ظلم ہو وہاں پر آواز اٹھاتے ہیں۔ ان کی کوشش سے آج وہ مسجد جو 500 سال تک مسلمانوں کے زیر اثر رہی اور مسلمان وہاں پر عبادت کرتے رہے، کل اسی مسجد میں اذان دی گئی، کل اسی مسجد میں نماز پڑھی گئی۔ جب لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ ہم پر اس مسجد کے 88 سال دروازے بند رکھے گئے۔ جب خلافت عثمانیہ تارتار ہوئی تو ترکیوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس جو خانہ کعبہ ہے
اس حرمین شریفین ہے اس کی جو خدمت ہے اس سے محروم ہو گئے ترکی۔ اور اس کے بعد جیسے ہی مصطفیٰ کمال آتا ترک نے یہ حاجہ صوفیہ کی مسجد کے اوپر پابندی لگائی اور اس کو میوزیم میں کنورٹ کیا تو وہ یہ اپنی اس مسجد کی بھی خدمت سے محروم ہو گئے۔ یہ نیک بندوں کا ہی صدقہ ہے کہ آج دوبارہ وہ مسجد کھل گئی ہے اور مسلمانوں نے نماز ادا کی ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو نعمتیں آپ سے چھن جاتی ہیں وہ واپس میں مل چاہیے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ جب یہ نماز پڑھیں تو اس میں صلاۃ و شکر میں یہ 3 دعائیں لازمی پڑھیں۔ وہ دعائیں کون کون سی ہیں؟ پہلے دعا کرنی ہے، یا اللہ میرے اور میرے والدین پر جتنی تو نے نعمتیں عطا کی ہیں ان تمام نعمتوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر یہ دعا کریں، یا اللہ جو نعمتیں تم نے مجھے عطا کی اور ان نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے وہ نعمتیں مجھے چھن گئیں، یا اللہ پاک اس ناقدری سے میں معافی مانگتا ہوں۔ یا اللہ پاک میں اب اپنی اس غلطی سے اس کوتاہی سے توبہ استغفار کرتا ہوں، یا اللہ پاک مجھے معاف فرما۔ پھر اگلی دعا کیا کرنی ہے، یا اللہ پاک وہ نعمتیں جو مجھے میری ناقدری کی وجہ سے چھوٹ گئی، میں ان سے محروم ہو گیا، یا اللہ پاک مجھے وہ نعمتیں عطا فرما۔ بے شک تو عطا فرمانے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا، کیونکہ جو نعمتیں چھن جاتی ہیں توبہ استغفار سے وہ واپس مل جاتی ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کی یہ ایک عظیم مسجد جو 500 سال تک نماز ادا کرتے رہے، وہ 86 سال سے مسلمانوں سے محروم ہو گئے تھے، آج وہ مسجد کھل گئی ہے، مسلمانوں کو ان کی واپس ایک نعمت مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح یہ مسجد ملی اس طرح ہمیں بیت المقدس مسجد اقصی میں مل جائیں اور ہم مسلمان وہاں پر جا کر نماز ادا کر سکیں۔ فری مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں فلسطین کے اوپر وہ ظلم بھی ختم ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔